میرے تو جرم ہی بڑے ہیں، میں کتنی نیکیاں کر لوں گا، میری تو خطائیں بڑی ہیں، اگر میں توبہ نصیب بھی ہو جاتی ہے میں کتنے نیکیاں کروں گا کہ مجھے صحیح طور پر جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب آیت پہنچی نے کہا کہ بڑی بات ہے، لیکن ابھی بھی میرے دل کے اندر تسلی نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے کہ وہ تو شرک کے علاوہ سارے گناہ بخشے جائیں گے، کیا میرے بھی گناہ بخشے جائیں گے؟ تو رب نے 24ویں پارے کی آیت نازل فرمائی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب فرما دو میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے فضل و توفیق سے آج ہم محترم جناب انور صاحب، حاجی انور صاحب کی زوجہ محترمہ اور محترم جناب محمد عبد الرحمن صاحب کی والدہ محترمہ کے 40ویں کے ختم کے اندر جمع ہے۔ اللہ کے کائنات جل جلالہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ان کی زوجہ کو محمد عبد الرحمن صاحب کی والدہ محترمہ کو کرور کرور جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہماری اس محفل کے رونق حضرت علامہ مولانا قاضی محمود احمد نقشبندی صاحب دعوت برکات ملالیہ اور زینت محفل محترم جناب قاری محمد عبد الرؤف چشتی صاحب، قاری محمد خورشید صاحب اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی کہ لارب کتاب کی جو بندہ نچیز نے آیت تلاوت کی، اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب فرما دو اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے جرموں کو معاف کرنے والا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کا سبب یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس کا شان نزول بیان فرمایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک تھے، جب ان کو اسلام کی دعوت دی، توجہ میری طرف رکھیں، ٹائم مختصر ہے، اگر آپ اپنی باتوں میں مگن رہیں گے سارے کام ہو جائیں گے، ختم ہو گئے دعا ہو جائے گی۔ جس وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی گئی تو انہوں نے کہا میں نے دعوت اسلام کیوں دیتے ہو مجھے، میں نے تو بڑے جرم کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، کوئی جرم ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، مجھے اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اور قرآن کے اندر یہ ہے یلقا اسامہ کہ یہ جرم اور یہ خطائیں جو ہیں یہ بندے کے لیے قیامت کے دن گلے کا توق بن جائیں گے، گلے کا پھندا بن جائیں گے، تو یہ مجھے دعوت اسلام دینے کا کیا فائدہ؟ تو دعوت اسلام جب دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگلی آیت جو اس سے ہے چند آیات، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے ان کے لیے گنجائش باقی ہے۔ یہ پیغام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ جو ایمان لے آئے اچھے عمل کرے اس کے لیے گنجائش باقی ہے۔ بچوں منع کرو،
جب یہ آیت ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک لوگوں کو بخشے گا، ان کے گناہ معاف فرمائے گا، تو اس وقت پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ اتنے بڑے عمل، نیک اور صالح عمل، میں کتنی نیکیاں کروں گا؟ میرے تو جرم ہی بڑے ہیں، میں کتنی نیکیاں کر لوں گا؟ میری تو خطائیں بڑی ہیں، اگر میں توبہ نصیب بھی ہو جاتی ہے میں کتنے نیکیاں کروں گا کہ مجھے صحیح طور پر جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب آیت پہنچی نے کہا کہ بڑی بات ہے، لیکن ابھی بھی میرے دل کے اندر تسلی نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے کہ وہ تو شرک کے علاوہ سارے گناہ بخشے جائیں گے، کیا میرے بھی گناہ بخشے جائیں گے؟ تو رب نے 24ویں پارے کی آیت نازل فرمائی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب فرما دو میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جب یہ آیت کا پیغام سنایا گیا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ راضی ہوئے، کیوں؟ یہاں رب نے انداز ہی بدل دیا۔ انداز کیسے بدلا؟ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، انداز کیسے بدلا؟ انداز ہی بدل دیا۔ پہلے کہا کہ مومن بخشے جائیں گے، گناہگار بخشے جائیں گے، اب انداز بدل دیا، فرمایا یا عبادی الذین، وہ میرے جو میرے بندے، جو میرے بندے ہیں۔ رب نے جب یہ کہا کہ میرے بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی، میں ان کے گناہوں کو بخشوں گا اگرچہ وہ جتنے مرضی زیادہ ہوں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ تک جب یہ پیغام پہنچا اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے بھی جرم کیے ہیں، جتنی بھی خطائیں کی ہیں، اس کی بارگاہ میں آج رب سارے گناہوں کو بخشش عطا فرمانے والا۔ اب حضرت یا بھی آج ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دلوں کے اندر ضروری ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو بندہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت کی امید نہ ہو تو بندے کے دل کے اندر عبادت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ خوف بھی ضروری ہے، رحمت کی امید بھی ضروری ہے۔ آج لوگ رحمت کی امید کا یہ مطلب سمجھے ہیں کہ شاید بندہ جرم کرتا جائے اور رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے، خطائیں کرتا جائے رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے تو پھر بھی رحمت کی امید۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بے وقوف ہے کہ جو گناہ کرے، گناہ نہ چھوڑے، پھر بھی رب کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے۔ ہمارے اندر معاشرے کے اندر یہی وبا عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کا احساس نہیں ہوتا، جرم کرتے ہیں، جرم کا احساس نہیں ہوتا، خطائیں کرتے ہیں، خطاؤں کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بندے کو محبوب علیہ السلام ایسے بندے کو غافل بندہ قرار دیا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے بے وقوف بندہ قرار دیا۔ صاحب عقل اور صاحب شعور وہ بندہ ہے، گناہ تو یار ہر بندے سے ہو ہی جاتا ہے، ماں سوائے انبیاء اور فرشتے اور رسول، اور ماں سوائے رب کے برگزیدہ محبوب بندے۔ ہر بندہ غلطی کا، مسٹیک کا مجسمہ ہے، کسی سے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، کسی سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، غلطی پر اڑے رہنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ غلطی پر نادم نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب دیکھو وہ کتنا کریم ہے۔ آج اس مجمع کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یارو اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، جو اس کی رحمت کی امیدیں باندھتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک بندے نے کبھی دل کے اندر ارادہ ہی نہیں کیا نیک بننے کا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا نماز پڑھنے کا، کبھی خیال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کا، تو رب اسے کبھی توفیق نہیں دے گا۔ ہاں گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، خطا ہو جائے،
لیکن رب کی بارگاہ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بدلنے کا ارادہ اندر سے اٹھے۔ اگر اندر سے نہ اٹھے تو لاکھوں تقریریں ان کو سناؤ، لاکھوں کتابیں پڑھ کے سناؤ، لاکھوں حدیثیں پڑھ کے سناؤ، ضمیر نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلتا۔ اندر ضمیر بدلے تو سب کچھ بدلتا ہے، اور جب ضمیر ہی مردہ ہو جائے تو پھر فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے پتھروں کو بھی ضمیر بدلے، پتھروں پر بھی کچھ نہ کچھ گرایا جائے تو وہ پھٹ جاتے ہیں، رب کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کو دلوں کے اندر خوف الہی طاری نہیں ہوتا، ان دلوں پر جو ہے خشیت الہی طاری نہیں ہوتی۔ پتھر رب سے خوف سے پھٹے تو پانی نکلتا ہے، اور اگر بندے کے دل کے اندر رب کا خوف آئے تو اس کی آنکھوں سے رب کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنسو رب کے قرب کا سبب بنتے ہیں۔ تو کیا کسی نے کہا تھا ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس میل کو آب زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنکھوں کے آنسو دھوتے۔ جب بندہ اپنے آنکھوں کے آنسو سے اپنے دلوں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو پھر دلوں کا میل دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ اکثر آخری بات ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف اس لیے ہے کہ آج آپ نے ارادہ کر کے جانا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرتے ہیں۔ اس کو رشتہ داری نہ سمجھے کہ ہم رشتہ داریاں نبھانے آئی ہیں، تعلق داریاں نبھانے آئی ہیں، یار بندہ ان چیز کا بھی پیغام لیتے جائے اور ارادہ کر کے اٹھے، یہ محفل ہماری زندگی کی بدلنے والی محفل بن جائے۔ اگر ضمیر سے ارادہ کریں گے، دل سے ارادہ کریں گے، گھر جانے سے پہلے اللہ دلوں کو بدل دے گا، بشرط کہ دل سچے سے آپ یہ ارادہ کریں۔ وہ بڑا کریم ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی، خواب کے اندر تشریف لائے، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی سیادت کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ پوچھا کیا رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ کہا پہلے جب سوال کیے تو میرے تو قدم اکھڑ گئے، اللہ کے ولی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ، بعد میں دیکھی جائے گی، باغلا جہاں اس اے جہان ڈٹھا اگلا کس ڈٹھا، مجھے کیا پرواہ، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں بھگتیں گے جو کچھ ہونا تھا وہ دیکھ لیں گے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلے جب سوال کیے تو میرے قدم اکھڑ گئے، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا بنے گا، لیکن پھر مجھے اچانک مصطفیٰ کی حدیث یاد آئی۔ وہ کیا حدیث یاد آئی؟ میں نے کہا مالک میں نے تیری کرم کے بارے میں ایک بات سنی ہے۔ فرمایا کیا سنی ہے؟ فرمایا تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ مالک میں تو تیری رحمتوں کی امید لے کر آیا ہوں، میں تو تیرے کرم کی امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے حدیث ملی ہے حضرت عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے آگے تک، پھر آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، اور مالک میں تیرے کرم کی امیدیں لے کر آیا ہوں، تیرے رحم کی امیدیں لے کر آیا ہوں، تیری بخشش کی امیدیں لے کر آیا ہوں۔ مالک مولا اب تیرا کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء وہ راوی کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن اقسم علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ رب نے فرمایا میرے محبوب نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، عبد الرزاق بھی سچے ہیں، معمر روایت کرنے والے بھی سچے ہیں، امام زہری روایت کرنے والے بھی سچے ہیں، جتنے بھی راوی ہیں سچے ہیں۔ اے یحییٰ بن اقسم تو امیدیں لے کر آیا ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخشش عطا فرما دی۔ فرمایا کہ اب رب نے کرم فرمایا، جنت سے جوڑا منگایا، مجھے پہنایا،
پہنانے کے بعد فرشتوں کی ایک ٹولی آئی جلوس کی صورت کے اندر، وہ فرشتے مجھے جنت کے اندر لے گئے۔ اس لیے صاحبو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو آج محمد انور صاحب کے گھر کے اندر، اس محفل کے اندر، اور محمد عبد الرحمان صاحب کے والدہ محترمہ کی 40ویں کے ختم کے اندر سارے یہ تو ارادہ کریں کم سے کم، یار آج سے پہلے نمازوں کی پابندی نہیں کی، لیکن آج نمازوں کی پابندی کریں گے، آج سے شروع کریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں، صدقے دل سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر جس نے سچا ارادہ کیا